عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا، حجر اسود کو نکال لیا اور اپنے ساتھ ہجر کے مقام تک وہ لے گئے۔ حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی۔ جی ہاں، حجر اسود کی جگہ ایمپٹی ہو گئی۔ کرامتہ کے سردار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس یعنی کعبہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر قتل عام کے، جی ہاں اتنا قتل عام کہ مکہ مکرمہ میں زمزم کا کنواں حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک نیا ٹاپک ہے، ایک یونیک ٹاپک۔ آج اس اسٹون کے بارے میں، اس عظیم پتھر کے بارے میں بات کریں گے جس کو چومنا، جس کو چھونا، جس کو دیکھنا ہر مسلمان اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج بات ہو رہی ہے حجر اسود کی، وہ پتھر جو کعبہ مشرفہ میں نصب ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے جعفر بن حلاج کون تھا، اس نے حجر اسود کیوں نکالا؟ آپ کو بتاتا چلوں، اس کا تعلق قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قیامت کی نشانیوں سے حجر اسود کا کیا تعلق ہے؟ یقیناً تعلق ہے، اور ضرور آپ کو بتائیں گے کہ حجر اسود کے ساتھ ایسا کیا ہو چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ نشانی ہے جو ہو چکی ہے۔ مگر کیوں نہ پہلے آپ کو حجر اسود کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ یہ پتھر آیا کہاں سے، اس کو نصب کیسے کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا تاریخی واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے کہ جب قبائل عرب اسی پتھر کو لے کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ اٹھتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ وہ لڑائی رک گئی اور حجر اسود کعبے کی دیوار میں کس شان کے ساتھ لگا، وہ واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ آپ کو کچھ سائنس کے تجربات بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ حجر اسود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حجر اسود کا قیامت کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ ملا کر بنا ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود بلیک سیاہ کلر کو کہتے ہیں۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ مشرفہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، اور اس وقت یہ پتھر 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، یہ پیسز کے اندر ہے، اور یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا ایک بہت ہی خوبصورت کور بنا ہوا ہے۔ مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ کعبہ مشرفہ کا جب طواف کرتے ہیں تو یہ سنت ہے کہ حجر اسود کا استلام کیا جائے۔ بوسہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ شاید دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں، بلکہ یقیناً دنیا میں کوئی ایسا پتھر نہیں جس کو چومنے کے بعد کسی شخص کو اتنی خوشی ملتی ہو جو آج حجر اسود کو چومنے سے ملتی ہے۔ یہ پتھر کہاں سے آیا؟ اس پتھر کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ساتھ لائے تھے اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور اس مبارک پتھر کو جبل ابو قبیس میں رکھ دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ ایک پتھر لاؤ جس کو میں کعبے میں نصب کر دوں تاکہ لوگ یہاں سے طواف شروع کر سکیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قبیس سے یہ پتھر لا کر دوبارہ انہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں ایک بار پھر نصب کیا۔ گویا کہ اس پتھر کو کتنے انبیاء کے ہاتھوں کو چومنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حاضرین، اب وہ سال آیا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی۔ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا یہ کہ بہت زور کی بارش مکہ پاک میں ہوئی اور ایسا سیلاب آیا کہ کعبے کی جو عمارت تھی سمجھیں کہ وہ بالکل منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ شریف بنایا تھا، ظاہر ہے کہ اس کو ہزاروں سال ہو گئے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے یہ پلان کیا کہ کعبے کو ایک دفعہ دوبارہ سے مرمت کرتے ہیں اور تعمیر کرتے ہیں۔ تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کی تعمیر کی گئی، پر جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو تمام قبائل یہ چاہتے تھے کہ یہ کام ان کے ہاتھوں سے کیا جائے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خود اپنے دست مبارک سے کعبے میں لگایا تھا۔ تو یہ بات ان کے درمیان ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود کو نصب کرے، اور ایسی نوبت آ گئی کہ تلواریں نکال لی گئیں اور مرنے مارنے پر لوگ آ گئے۔
جہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم ہوتی تھی کہ کچھ لوگ خون کے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو دیتے تھے اور اس کو چاٹ کر عہد لیتے تھے کہ مر جائیں گے پر اپنی قسم کو پورا کریں گے۔ تو حجر اسود کے متعلق بھی یہی صورتحال اختیار کر گئی اور ان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہو گیا۔ اب کسی فیصلہ لینے والے نے فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ حرم پاک میں صبح کے وقت جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کون لگائے گا۔ خدا کی قدرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہونے والے صبح کے وقت پہلے شخص تھے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے، جو فیصلہ آپ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل مبارک عطا فرمائی تھی اس سے آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر لائی جائے میرے پاس، اور اس چادر پہ آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو کہا کہ اپنا ایک ایک نمائندہ دیں یا اپنا سردار دیں جو چادر کو اس کے کونوں سے اطراف سے پکڑ لے۔ سب نے اپنا ایک ایک نمائندہ دیا اور انہوں نے چادر کو پکڑ لیا اور اس چادر کو اٹھا کر کعبہ مشرفہ کے قریب لایا گیا۔ جب چادر کو کعبہ کے قریب لایا گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس جگہ پر لگا دیا۔ سبحان اللہ، گویا کہ حجر اسود کا مقدر بھی جاگ اٹھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنے دست مبارک سے کعبہ میں نصب کیا۔ احادیث میں اس پتھر کی بہت سی فضائل آتے ہیں۔ میں آپ کو 2 حدیث سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق اور مغرب کے درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور حجر اسود کو بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا، یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے اور تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں نے تجھے صرف اس لیے بوسہ دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت علی نے فرمایا اے امیر المومنین، یہ پتھر بگاڑ اور فائدہ کر سکتا ہے، قیامت کے دن اس کی آنکھیں ہوں گی اور زبان اور ہونٹ اور گواہی دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا ابو الحسن جہاں تم نہ ہو وہ اللہ مجھ کو نہ رکھے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں قیامت کی اس نشانی کی طرف جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں۔ تو بات ہے 8 ذی الحجہ 317 ہجری کی۔ ناظرین، اس وقت ایک کرامتہ قبیلہ تھا جو بہت ہی زور پکڑ چکا تھا، ان کی تعلیمات اور ان کے قائد جو ان کے بلیورز تھے وہ بہت خراب تھے اور وہ شریعت اسلامیہ سے بالکل ٹکراتے تھے، وہ اگینسٹ اسلامی رولز کے چلتے تھے، وہ ایسا کام کر رہے تھے، ایسی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے کہ وہ ہر قسم کی برائیاں گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان کی بدترین تعلیمات کی ایک جھلک یہ بھی تھی کہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ تمہارے مخالفین کا خون تمہارے لیے حلال ہے۔ الامان الفیس کرامتہ جس جگہ جس شہر میں جاتے وہاں کے شہر اجاڑ دیتے تھے۔ بڑھتے بڑھتے جب وہ مقتدر باللہ کے زمانے میں مکہ مکرمہ تک پہنچے تو ان کے سردار ابو طاہر سلمان بن الحسن نے حرم مقدس یعنی کعبہ مکرمہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر قتل عام کیا، جی ہاں اتنا قتل عام کیا کہ جو زمزم کا کنواں ہے وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ تقریباً 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور ارد گرد کے علاقوں میں جو خون ریزی ہوئی، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30,000 کے قریب لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ناظرین، جو ابو طاہر سلیمان تھا اس کا عقیدہ بھی کچھ ابراہ کی طرح تھا۔ اگر آپ لوگ ابراہ کے متعلق نہیں جانتے تو آپ سورہ فیل پڑھیں، اس کی تشریح دیکھیں جو اس میں ہاتھیوں والا واقعہ ہے۔ ابراہ بھی چاہتا یہ تھا کہ اس کے محل کی طرف میں آ کے لوگ حج کریں، اسی طرح ابو طاہر بھی یہی چاہتا تھا معاذ اللہ کہ لوگ اس کا محل جو اس نے ایک عالی شان محل دارالہجرہ بنا رکھا تھا ہجر کے اندر، اس میں آ کر حج کریں، تو وہ اس نے کعبے کا دروازہ آ کے اکھاڑ دیا، غلاف کو پھاڑ کر معاذ اللہ
टुकड़े टुकड़े करके अपने सिपाहियों में बांट दिए। वो चाहता ये था कि काबे का जो परनाला है उसको उतार कर ले जाए, अपने महल में लगाए और मकाम इब्राहिम को ले जाए और हजर अस्वद को ले जाए। तो मकाम इब्राहिम को खादिमैन हरमैन ने पहले ही पहाड़ की घाटियों में छुपा दिया था। नाजरीन, दो लोग जब जो खाना काबा का परनाला है उसको उतारने के लिए खाना काबा के ऊपर चढ़े तो अल्लाह ताला की कुदरत से दोनों नीचे गिरे और गिरते ही जहन्नुम वासिल हो गए। नाजरीन, सन 317 हिजरी 14 ज़िलहज्जा को जाफिर बिन हल्लाज ने हजर अस्वद को उखाड़ लिया, हजर अस्वद को निकाल लिया और अपने साथ हिजर के मकाम तक ले गया। हजर अस्वद की जगह खाली रह गई। जी हाँ, हजर अस्वद की जगह खाली हो गई और तकरीबन ये 22 साल तक खाली रही। इस बार कई इस्लामी हुकूमतें जो उस ज़माने में थी उन्होंने मुतालबा किया कि हजर अस्वद को वापस किया जाए। 50,000 सुर्ख दिनार की पेशकश भी की गई, यानी बहुत बड़ी रकम उसको पेश की गई, मगर कोई राह नहीं निकलती। फिर फातिमियों की मुदाखलत से ये वापसी हुआ। अब्दुल्ला मेहदी ने अबू ताहिर को पैगाम भेजा कि अगर हजर अस्वद वापस ना करोगे तो फिर जंग होगी और जंग के लिए तैयार रहो। तो करामतियों ने ये उज़र पेश किया कि वह दूसरे पत्थरों में मिल गया है, अब उसको अलग करना मुमकिन नहीं है। करामतियों ने कहा कि हमारे पास हजर अस्वद की कोई निशानी नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी निशानी अलामत है तो आकर तलाश कर लो। अब उलमा कराम इकट्ठे हुए और उन्होंने फ़ैसला किया कि सब पत्थरों को आग में डाला जाएगा। जो पत्थर हजर अस्वद होगा वो आग में जलेगा नहीं, क्योंकि ये जन्नत का पत्थर है, तो जन्नत के पत्थर को आग नहीं लग सकती, इस पर कोई असर नहीं करेगी। दूसरा, ये पत्थर पानी में डूबेगा नहीं। तो नाजरीन, इस पत्थर को सन 339 हिजरी में 22 साल बाद 10 ज़िलहज्जा को काबा मुशर्रफा में ठीक उसी मकाम पर दोबारा लगाया गया। नाजरीन, आपको हजर अस्वद का एक और मौज़ा बताता चलूँ कि जब हजर अस्वद को करामती लोग लेकर गए तो वो इसको ऊँटों पर लेके गए, तो उस वक्त इसका इतना वज़न था कि उससे उनके ऊँट मर गए। तकरीबन कमो बेश 40 ऊँट उसके वज़न से मर गए जो उसको उठा ना सके। और जब हजर अस्वद को वापस लाया गया तो इसको एक कमज़ोर ऊँटनी पर रखा गया जो सबसे तेज़ दौड़ी और भागते हुए काबा पाक आ गई। नाजरीन, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू ताहिर अपनी आखिरी उम्र में चेचक के मर्ज़ में मुब्तला हुआ और उसका जिस्म फट गया। नहायत ज़िल्लत के साथ उसकी मौत हुई। नाज़रीन, ये था वो पूरा वाक़या कि हजर अस्वद की चोरी करने की कोशिश की गई, जिसके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमा दिया था कि क़यामत कायम ना होगी कि जब तक हजर अस्वद को उसकी जगह से ना उठा लिया जाएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं हजर अस्वद और आज की साइंस। नाजरीन, जिस तरह के मैंने आपको पहले ही बताया है कि हजर अस्वद कई पीसीस के अंदर है, इसका एक पीस नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंग्लैंड के अंदर भी मौजूद है। साइंसदानों ने इसके मुतालिक कई तजर्बात किए और कई थ्योरीज दी, जिसमें से 3 ये हैं। पहले नंबर पे वो ये कहते हैं कि ये एक मीटियोराइड है, यानी कि शहाब साकिब जो किसी दूर खला से आया है, पर उन्होंने अपना तजर्बा खुद ही गलत साबित किया, क्योंकि जो मीटियोराइड होते हैं वो वज़नी होती हैं और पानी पर तैर नहीं सकते, जबकि हजर अस्वद पानी पर तैर सकता है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये किसी आतिश फिशा पहाड़ यानी कि लावे का पत्थर है, पर यह थ्योरी भी उनकी गलत साबित हुई, क्योंकि हजर अस्वद को आग नहीं लगती और ये जन्नती पत्थर है, ये ठंडा रहता है। तीसरी थ्योरी उनकी ये थी कि जब ज़मीन पर शहाब साकिब या मीटियोराइड गिरते हैं तो ज़मीन पे एक वेव पैदा होती है और उस वेव से जो पत्थर बनते हैं उनकी और इसकी खुसूसियात सेम है, तो ये वो वाला पत्थर है। पर वो थ्योरी भी गलत साबित हुई, क्योंकि जो अरब के रेगिस्तान हैं उनमें कुछ सदियों पहले ही शहाब साकिब गिरे हैं, इससे पहले किसी भी मीटियोराइड के गिरने की कोई इतला मौजूद नहीं है। नाजरीन, साइंसदानों ने हजर अस्वद की उम्र जानने की भी कोशिश की, पर वो आज तक इसकी उम्र भी जान नहीं सके, क्योंकि इसकी साख्त, इसकी बनावट ऐसी है कि उनकी कोई भी तजर्बात करने वाली मशीन या केमिकल्स उनको इसकी उम्र नहीं बता सके। तो नाजरीन, ये थी हजर अस्वद की खुसूसियात, वाक़यात और उसकी क़यामत की निशानी। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी
تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔